مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان میں مذہبی طور پر حالات میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور مذہبی طور پر وہاں پر حالات کشیدہ ہیں اور مسالک کے مابین اختلاف، نفرت اور دشمنی بڑھنے کا خدشہ ہے، جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عمل کے لیے یہ بات انتہائی تشویشناک ہے پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. اور جب ایسے حالات ہوتے ہیں، جب خدشہ ہوتا ہے فرقہ وارانہ فسادات کا، تو ایسے میں کچھ شر پسند عناصر کے جن کا کام شر پھیلانا ہوتا ہے، یہ اپنی شیطانی سے، اپنی شرارت سے باز نہیں ہوتے اور بعض دفعہ ان کی یہ حرکتیں جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہوتی ہیں اور مزید ہوا ملتی ہے فرقہ واریت کو ان کی ان حرکتوں سے. ایسا ہی گلگت بلتستان کے علاقے کنداس میں ایک واقعہ ہوا کہ جہاں پر جگہ جگہ مولا عباس کے علم لگے ہوئے اور پورے گلگت بلتستان میں اکثر شاہراہوں پر مولا عباس کے یہ علم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آج سے پہلے کسی کو ان علموں سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اب حالات ایسے ہیں تو کچھ شر پسند عناصر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے اختلافات کو ہوا ملے. تو گلگت بلتستان کے علاقے کنداس میں ایک الیکٹرک پول، بجلی کے کھمبے پر علم لگا ہوا تھا، تو مولویوں کے کچھ گروپ نے، شر پسند مولویوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے علم اتارنا ہے اور یہاں پر اپنا جھنڈا لگانا جس پر ان کے کسی رہنما کا نام لکھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں نا کہ جب آنکھوں پر تعصب کی اینک لگی ہو تو نہ کچھ ٹھیک سے دکھائی دیتا ہے اور عقل پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ منصوبہ اس لیے بنایا، شیعہ تعصب میں یہ منصوبہ بنایا تاکہ ہم یہ کام کریں گے تو شیعوں کو تکلیف ہوگی. اور جب ان کا ایک شخص وہ علم اتارنے کے لیے اس کھمبے پر چڑھا، ظاہر ہے بجلی کا کھمبا ہے، اس پر چڑھنا خطرے سے خالی تو نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ علم اتارتا اسے وہاں پر کرنٹ لگا، بجلی کا جھٹکا لگا، جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گیا. اب یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی موت پر خوش نہیں ہوتے. یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات ڈالی گئی ہے، ہمارے ذہنوں میں جو نفرت ڈالی گئی ہے اس علم کے خلاف، وہ کیوں ڈالی گئی ہے. یہاں پر تو یہ شخص یہ حرکت نہیں کر سکا بجلی کے وولٹیج کی وجہ سے، کرنٹ کی وجہ سے، لیکن آج سے 3 ماہ پہلے پنجاب کے علاقے شکر گڑھ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جہاں پر اس گاؤں میں ایک ہی گھر تھا ایک مومن کا، اور اہل علاقہ نے مولوی کے کہنے پر زبردستی اس گھر میں گھس کر بدماشی سے وہاں سے وہ علم اتارا اور اس کی بے حرمتی کی. ہم نے اس وقت ان مولویوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی تھی اور پھر انتظامیہ نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی اور پھر بعد میں انہیں ریٹن میں وہاں سے معافی بھی مانگنا پڑی اس مومن بھائی سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم سے جو دشمنی ہے یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ علم تو وہ علم ہے کہ جو اسلام کا علم ہے، اور برادران اسلام کی کتابیں گواہ ہیں اس چیز کی کہ صحابہ اکرام کی حسرت رہی کہ یہ علم انہیں مل جائے. حضرت عمر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ کاش یہ علم انہیں مل جاتا. کہ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری، اس میں غزوات کے باب میں غزوہ خیبر کا جو باب ہے اس میں 5 سے زائد احادیث نقل کی گئی ہیں اسی حوالے سے. حدیث نمبر 2975، حدیث نمبر 3009، حدیث نمبر 4209، حدیث نمبر 4210، جس میں ابو ہریرہ صحابی رسول نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ اس ایک دن کے علاوہ میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی. انہوں نے مزید کہا میں نے اس امید سے کہ مجھے اس کے لیے بلایا جائے گا اپنی گردن اونچی کی، تاہم رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ کو بلایا، ان کو وہ جھنڈا دیا اور فرمایا جاؤ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اپنے طور پر وہ تصدیق بھی کر سکتا ہے. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، 1 منٹ میں یہ لسٹ نکل سکتی ہے. تو میری برادران اسلام سے یہ گزارش ہے کہ اس علم سے کیوں نفرت آپ کرتے ہیں؟ اس علم سے نفرت نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ یہ علم شیعوں کا علم ہے، بلکہ یہ علم وہ علم ہے کہ جو
رسول خدا نے خیبر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کو دیا، پھر مولا علی علیہ السلام نے یہ علم امام حسین علیہ السلام کو دیا، اور مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد کربلا میں اس علم نے اسلام کی نمائندگی کی، اور آج ساری دنیا میں حسینی یہ علم لہرا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اس علم کے ماننے والے ہیں، اسی علم کے ماننے والے ہیں کہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا۔ ہم آج بھی اسلام کے پرچم کے ساتھ ہیں۔ خدارا شیعوں کی دشمنی میں اسلامی شعار سے اور تاریخ سے نفرت نہ کرو، بلکہ حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہ چیزیں آپ کو بتائی ہی نہیں گئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر اہل سنت کی محافل میں درود تاج بڑے شوق و ذوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، رسول پاک کی مدح کی جاتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صاحب تاج ہیں، صاحب براق ہیں، صاحب معراج ہیں، اور صاحب علم ہیں، یعنی کہ علم والے ہیں۔ تو پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھایا نہیں جاتا اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لہٰذا علم تو رسول پاک سے منسوب ہے۔ یہ علم رسول پاک کا علم ہے، یہ علم مولا علی علیہ السلام کا علم ہے، یہ علم حضرت عباس کا علم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ علم اسلام کا علم ہے۔ اور آج جو اس علم کی توہین کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، کہ اس علم کو دیکھ کر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھ لے کہ بس اس کا پھر شمار لشکر یزید میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز جو منسوب ہے اسلام کے ساتھ، اسے دیکھ کر تکلیف جس شخص کو ہوگی اسے اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے عناصر کہ جو علم کی توہین کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ خیر اس واقعے میں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن اہل سنت کے جو بڑے اکابرین ہیں ان کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی بیان کریں، کہ جیسے اہل تشیع کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنا چاہیے، کبھی آپ کی طرف سے بھی یہ بیان آنا چاہیے کہ جو اہل تشیع کی مقدسات ہیں، اور خاص طور پہ علم بھی ان مقدسات میں آتا ہے، بلکہ علم تو اسلام کی مقدسات میں ہونا چاہیے۔ اور تاریخ کے حوالے سے جو ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ علم تو وہ علم ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے جنازے میں بھی شامل تھا۔ تو جس کو اس علم سے تکلیف ہے اس کو چاہیے کہ پاکستان سے باہر چلا جائے، پاکستان چھوڑ دے وہ، کیونکہ یہ کوئی ہماری کہی بات نہیں، بلکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تصاویر موجود ہیں کہ ان کے جنازے میں یہ علم شامل تھا اور اس پر عباس علمدار مولا عباس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو یہ علم، اس علم سے جس کو تکلیف ہے اس کو پھر چاہیے کہ پاکستان چھوڑ دے۔ یہ علم اسلام کی بقا ہے، یہ علم پاکستان کی بقا ہے، اور جس سے اس علم کو دشمنی ہے وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے، وہی پاکستان کا دشمن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔